دیکھو قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، ہم اچھی طریقے سے جانور کو خریدیں اور اس کی قربانی صحیح طریقے سے کر پائیں۔ تو قربانی کے جانوروں کی عمریں، پہلا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی کتنی عمر ہونی چاہیے۔ تو جو بھیڑ، جس کے ضمن کے اندر بکرا بکری یہ سب چیز آتی ہیں، تو ان کی عمر تو 1 سال کی ہونی چاہیے، مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے، اس وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر بھیڑ یہ دمبا اتنا فربا ہے، موٹا تازہ ہے، جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے حالانکہ وہ 6 مہینے کا ہے، تو 6 مہینے کے سے زائد کا اگر دمبا ہے یا بھیڑ ہے اور وہ فربا اچھا موٹا تازہ لگ رہا ہے تو وہ قربانی کے اندر کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور سے 1 سال کا ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، بڑے جانوروں میں حصے۔ دیکھو جو بڑے جانور ہیں بھینس وغیرہ، تو ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 آدمی، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، کم سے کم کتنے بھی شریک ہو جائیے۔ ابھی بھی ایک صاحب نے فون کر کے معلوم کیا تھا کہ آپ بڑے جانور میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ دیکھو بالکل شریک ہو سکتے ہیں، 2 آدمی بڑے جانور میں شریک ہو جائیں اور دونوں جب قربانی کر لے تو برابر گوشت 2 حصوں میں تقسیم کر لے۔ دیکھو جو مالی جو عبادات ہیں ان کے اندر جتنا بھی روپے پیسہ خرچ ہو جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب دے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 2 آدمی مل کر کے کر رہے ہیں قربانی تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ قربانی کے بعد برابر گوشت تقسیم کر لیجیے۔ تو یہ مسئلہ ایک صاحب نے فون کر کے مجھ سے معلوم کیا تھا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ سبھی شرکاء کا عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دیکھو بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو رہے ہیں، تو اب جب ہم اپنے ساتھی کو شریک کر رہے ہیں تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیسا آدمی ہے، اچھے آدمی کو ہی شریک کرنا چاہیے، ورنہ سب کی قربانی پر فرق پڑے گا اور قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو ایسا آدمی کو شریک کرے کہ جو صحیح ہو، جس کی نیت بالکل صاف ہو، اس کی نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو شریک کر لیا گیا ہے کہ جس کی گوشت کی دکان ہے، اور یہ نیت کر رہا ہے کہ میں تو قربانی کے بعد قربانی کا گوشت دکان پر بیچوں گا، تو دیکھیں یہ عبادت سے ہٹ چکا ہے، عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب اس نے اس کے اندر تجارت کی نیت کر لی کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، تو ایسا آدمی کو پہلے ہی دیکھ بھال کر کے اپنا شریک کرنا چاہیے۔ 7 آدمی کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے، عبادت کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہوں، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوگا تو سب کی قربانی پر فرق پڑے گا۔ قربانی کے ساتھ ولیمے کا حصہ لینا۔ بڑے جانور کے اندر 6 آدمی شریک ہو گئے، ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے کہ میں ولیمے کا حصہ لے رہا ہوں، تو دیکھ ولیمہ کرنا سنت ہے، ایک عبادت ہے، اور پہلے بتا چکا ہوں کہ عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ایسا آدمی شریک ہو رہا ہے کہ ایک حصہ ولیمے کی طرف سے لے رہا ہے تو بالکل لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عقیقے کا حصہ لے رہا ہے الگ سے کہ میں ایک حصہ عقیقے کا لے رہا ہوں تو یہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ کرنا سنت ہے، یہ بھی عبادت ہے، عبادت کی نیت کرنا ہی ضروری ہے، قربانی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ بوقت ذبح بھی شرکاء کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں۔ ہاں، قربانی کے وقت ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کو ذبح کرنے کے لیے بلا لے گیا، وہ 7 کے نام لیتا ہے کہ فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، 7 کا نام بنام لے کر کے وہ جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 7 آدمی جب شریک ہو چکے، انہوں نے نیت کر لی کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو مطلقاً اگر ذبح کرنے والے نے قربانی جانور کو ذبح کر دیا تو قربانی انہی کی طرف سے ہوگی، درست ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ اب لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ذبح کے وقت 7 کا نام لیتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نیت کر لی ہے کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کر لیں، کافی ہے۔ اگر ایسے ہی ذبح کر دے گئے تو قربانی ہو